الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ کل یہ بات بیان ہو رہی تھی کہ یہودیوں نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو ناحق قتل کیا۔ پھر قتل حق کی 3 قسمیں تھیں۔ پھر قتل حق کے ساتھ کرنا کون کس کو ہم کر سکتے ہیں؟ ایک وہ جو اسلام سے پھر جائے یعنی کہ مرتد ہو جائے، ایک اسے قتل کرنا جائز ہے۔ دوسرا شادی شدہ اگر وہ زنا کریں تو ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ تیسرا اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرے کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کرنا قصاصاً، یہ جائز ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تینوں چیزوں سے مبرہ تھے۔ اگلے آیات میں اللہ رب العزت فرما رہی ہے جن لوگوں نے 43 نبیوں کو قتل کیا، 170 صالحین کو شہید کر دیا، انہوں نے اپنے اعمال کو ضائع کر دیا۔ وہ دنیا میں بھی برباد ہوئے اور آخرت میں بھی برباد ہوئے، ان کا کوئی اعمال کوئی کام نہیں آئے گا۔ انہوں نے حکم الہی سے انکار کیا، ظلم کیا، نبیوں کو قتل کیا اور صالحین لوگوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے خون میں اپنے ہاتھ کو رنگا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ عذاب کے مستحق ہیں، ہم ان کو عذاب دیں گے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم کلمہ بھی ان نبیوں کا پڑھتے تھے، قتل بھی تم نے ان کو کیا، اتنا بڑا تم نے ظلم کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ میں ایک بادشاہ تھا، اس کی بھانجی تھی، بہت خوبصورت تھی، حالانکہ اس کے پاس بیوی بھی تھی، لونڈیاں بھی تھیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنی اس بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ لوگوں نے اس کو سمجھایا بھائی بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا تو جائز نہیں ہے، آپ نکاح نہ کریں۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تو نکاح کرنا ہی ہے، حال میں نکاح کرنا ہے۔ تو یہ بات حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلی کہ یہ بادشاہ اپنی بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام خود چل کر اس بادشاہ کے پاس تشریف لے گئے، اس سے پوچھا کہ میں نے جو بات سنی ہے وہ حقیقت میں ٹھیک ہے یا افواہ ہے؟ اس بادشاہ نے کہا کہ جاؤ آپ اپنا کام کرو، اللہ اللہ کرو۔ تو حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ارے بھائی، کسی بات کو حق کہنا اور غلط کام سے روکنا یہ بھی اللہ اللہ کہنے میں شامل ہے۔ تو اس کو یہ غصہ آیا، اس نے حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیا۔ تو اسی پر اللہ رب العزت نے فرمایا کس نے تم سارے کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا، حبطت اعمالہم، دنیا میں بھی ضائع کر دیا، اپنے آپ کو ذلیل و برباد کیا، اور آخرت میں بھی ذلیل و برباد ہوگا، کوئی چھٹکارے والا نہیں ہوگا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگلی آیات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے نبی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جو یہودی تھے ان کا کارنامہ یہی تھا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کر دیا، جو ان کو نصیحت کرنے والے تھے، حق کے راستے پر لانے والے تھے، ان یہودوں نے اپنے نبیوں کو قتل کر دیا اور حکم الہی سے انکار کیا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے یہودیوں کا بھی یہی حال تھا، انہیں بھی حکم الہی سے، اللہ پاک کا جو حکم ہے ان سے انکار کرتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، خیبر کے بہت بڑے خاندان تھے، اونچے خاندان کے لوگ تھے، مرد اور عورت یہ دونوں شادی شدہ تھے۔ انہوں نے زنا کیا اور اس زنا کی سزا تھی ان کی اپنی شریعت میں، یہ یہودی جو کہتے تھے ہماری تورات میں سزا بھی یہی تھی ان کو رجم کیا جائے،
رجم کہتے ہیں شادی شدہ اگر زنا کرے تو ایک گڑھا کھودا جاتا ہے، اس کے اندر ان کو ڈالا جاتا ہے، اس عورت کو، وہاں ان کو پتھر مارے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ شادی شدہ اگر زنا کرے اس کی یہ سزا ہے۔ تو تورات میں بھی اگر کوئی زنا کرتا اس کی یہ سزا لکھی ہوئی تھی۔ تو لوگوں نے شور مچایا کہ اگر ہم تھوڑا سا کام کریں تو ہمیں تم مار دیتے ہو، تم وڈیروں نے اتنی بڑا کام کیا، زیادتی کی، تم نے کچھ نہیں کیا بلکہ تم نے ان کو چھپا دیا، دبا دیا۔ لوگوں نے اتنا شور مچایا، وہ آخر اس بات پہ مجبور ہوئے، وہ مذہبی سیاسی لوگ، سارے طبقے کے لوگ، وہ مل بیٹھے، وہ اپنے مشورہ کیا کہ اگر ہم نے سزا نہ دی تو لوگ ہم کو جینا نہیں دیں گے، تو ہم اس کو سزا دیتے ہیں، ہلکی پھلکی سی سزا دے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کا منہ بند ہو جائے۔ تو ان لوگوں نے، ان سے ایک نے یہ کہا کہ آپس کے گھر کی بات ہے، ہم سب اکٹھے بیٹھے ہیں کہ محمد الرسول اللہ سچے اور پیارے ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شریعت ہماری شریعت سے آسان ہے، اور ہم ان کے پاس جا کر ہم اپنا معاملہ پیش کرتے ہیں تو ان کی سزا ہلکی ہوگی۔ تو ہم کلمہ اس لیے نہیں پڑھتے تاکہ ہماری عوام بھی کلمہ نہ پڑھ لے، ہماری جو سلطنت ہے، منصب عہدہ، یہ ختم نہ ہو جائے۔ تو یہ بات طے ہوئی کہ ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل کریں گے۔ حالانکہ خیبر اور مدینہ منورہ کا جو سفر تھا 200 میل کا سفر تھا، بہت لمبا سفر تھا۔ یہ پھر مدینہ منورہ میں آئے، یہودی پھر منافقوں کے گھر رہنے شروع کر دیے، رہ گئے وہاں، انہوں نے اپنا ڈیرا لگا دیا۔ کچھ لوگ منافقوں کے گھروں میں چلے گئے، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم یہودی ہیں، ہم آپ کے سامنے ایک مقدمہ پیش کرنا چاہتے ہیں، ہمارا فیصلہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وقت دے دیا کہ اس وقت آنا۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم صبح 10 بجے آ جانا۔ اس صبح 10 بجے کی اتنا شہرت ہوئی، بہت زیادہ شور مچ گیا کہ صبح 10 بجے ہمارا مقدمہ پیش ہے، دیکھتے ہیں کیا انجام ہوتا ہے، کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس منافقوں کے، ان کو کیونکہ ڈیرا تھا ان یہودوں کا، منافقوں کے گھروں کے ڈیرا تھا، انہوں نے یہ مشورہ کر لیا کہ ہم نے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ معاملہ آسان کرتے ہیں تو ہم لے لیں گے، اگر وہ اس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں ان کو رجم کر دیا جائے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ہم نہیں لیں گے۔ ان کے اندر ایک بہت بڑا عالم تھا ابن سوریہ، یہ بڑا ایک کانا تھا، ایک آنکھ سے یہ کانا تھا، تو یہ بڑا عالم تھا، ماہر تھا تورات میں، اور کتابوں کا بھی یہ ماہر تھا، یہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ یہ فدق کے مقام پر اس کا گھر تھا، یہ وہاں ہی رہتا تھا۔ خیبر اور فدق کے تقریباً 3 میل کا سفر تھا، یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوا تھا، خیبر کے والوں لوگوں کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان کی پیشی ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی کس چیز کا میں نے فیصلہ کرنا ہے، مجھے بتاؤ میں کیا فیصلہ کروں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ایک بڑے خاندان میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا، تو ہم آپ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب میں، تمہاری شریعت میں یہ بات نہیں ہے، اس کی سزا نہیں ہے؟ تو اس میں سے یہ کہا کہ ہے لیکن حکم واضح نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس لو تورات کو۔ تو جب لے تو کیونکہ وہ سوریہ تھا، وہ زیادہ جاننے والا وہی تھا، تو اس نے وہ کتاب پڑھنا شروع کر دی۔ جو حکم تھا اس کو اس نے نہیں پڑھا، مثال کے طور پر اس نے شروع کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم، اور بیچ والے جو جملے تھے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اس نے چھوڑ دیے۔ جو حکم تھا جو رجم کرے اس کو سزا دی جائے وہ اس نے چھوڑ دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اس مجلس میں شریک تھے، یہ پہلے بھی یہودی تھے، اللہ پاک نے ان کو ایمان کی توفیق دی، تو یہ بھی بہت عالم تھے، ماہر تھے تورات میں۔ تو انہوں نے یہ کہا یہ تو اللہ کا دشمن ہے، یہ اللہ کی کتاب کی عداوت بغاوت کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، باتیں چھپا رہا ہے۔ تو انہوں نے اس سے کتاب لے لی تورات کو، انہوں نے پڑھنا شروع کر دی، تو جو حکم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی سن لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری کتاب بھی یہی تمہیں حکم دیتی ہے کہ اگر شادی شدہ اگر زنا کریں تو ان کو رجم کیا جائے، تو میری شریعت میں بھی یہی ہے، تو یہ ہے کہ آپ اس کو رجم کیا جائے۔ تو اس وقت ان دونوں کو مدینہ طیبہ کے اندر ان کو رجم کیا گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم اپنی کتاب کو دے کر تم اپنا مقدمہ پیش کیوں نہیں کرتے، فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟
انہوں نے یہ کہا کہ ہماری کتاب ہماری شریعت کو چھوڑیں یا رسول اللہ، آپ ہمیں اپنی شریعت کے مطابق ہمیں فیصلہ دیں۔ جب یہ واپس گئے، لوگ تو لوگ ہوتے ہیں، ہر طبقے کے ہوتے ہیں، تو انہوں نے شور مچایا، جی وہاں گئے، بدنام بھی ہوئے، شرمندگی بھی ہوئی، اپنے حکم کی پاسداری بھی نہیں کی، جو ان کے اندر حکم تھا اس کو بھی چھوڑ دیا، وہاں جا کر تمہیں کیا ملا؟ یہی تم نے سزا دینی تو یہاں دے دیتے، اتنا سفر بھی کیا، وبیلا بھی ہوئی، شہرت بھی ہوئی، بدنامی بھی ہوئی، ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے یہ کہا بڑوں نے، ہم 40 دن یا 7 دن ہم دوزخ میں جلیں گے بس، اور کیا ہوگا؟ یہودی یہ کہتے تھے، وہ کہتے ہیں دنیا کی کل زندگی 7,000 سال ہے، تو ہم 1,000 سال کے بدلے میں 1 دن جہنم میں جلیں گے۔ کیسے بے وقوف لوگ ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا، 1 سیکنڈ بھی جہنم میں جانا پسند نہیں کرتے، وہ 1 دن جانا پسند کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 7,000 سال ہیں تو 1,000 سال کے بدلے میں ہم 7 دن جلیں گے، بس ہماری نجات ہو جائے گی۔ 40 دن اس لیے کہتے تھے کیونکہ ہمارے آبا و اجداد نے بچڑے کی عبادت کی تھی، تو 40 دن اگر ہمیں گناہ ملے گا تو 40 دن اس کا گناہ ملے گا، پھر ہم نکل جائیں گے۔ کیسے بے وقوف انسان ہے! گناہ ان کے آبا و اجداد کریں بھگتیں گے یہ، گناہ وہ کریں تو بھگتیں گے یہ۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے منجی ہیں، انہوں نے ہماری نجات کر دی۔ وہ یہ کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے صلیب پہ چڑھا دیا، وہ جو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کر چلے گئے، وہ انہوں نے 2000 سال پہلے صلیب پہ چڑھا دیا، تم 2000 سال بعد کی بات کر رہے ہو، گناہ کس نے کیا، پچھلا تم کس نے کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان سے یہی فرما رہے ہیں کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، ان کو کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ تم فیصلہ کرو اپنے درمیان، تو انہوں نے اعراض کیا، ان میں سے ایک فریق نے اعراض کیا، حق عدولی کی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہی ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں جلیں گے مقرر مدت تک، ایسا نہیں ہے، ان کو دین کے بارے میں جھٹلایا گیا ہے، افتراء کیے گئے، جھوٹ بولتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کی بھی تیاری بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔